إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مقصد زندگی آخرت کے لیے ہے، آخرت کی فکر میں ہے، وہ کامیاب۔ جس کا زندگی گزارنے کا مقصد آخرت پہ ہے کہ اس کے لیے وہ زندگی کے اندر جو بھی محنت کر رہا ہے، اپنی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر جتنے بھی کام کر رہا ہے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے آخرت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر وہ اس کے ذہن کے اندر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ زندگی گزار رہا ہے تو دنیا ذلیل اور رسوا ہو کر اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ اور جو بندہ دنیا کی محبت کی خاطر، دنیا کی لذتوں کی خاطر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کو اس سے اتنا ہی دور کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جب دنیا کی محبت کے اندر اس طرح سے ڈوب جاتا ہے کہ اس کو بس دنیا کے ساتھ ہی غرض ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں اس کی وہ ہوس، اس کی وہ ہرس، وہ دنیا کے ساتھ محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر سورۃ ملک کے اندر کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے کہ تم میں سے کون ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائی آج دیکھیں اچھے اعمال میں کیا شامل ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا، نماز، روزہ، اذکار، حج ادا کر لینا، کیا صرف یہی کام ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی کو 40 سال کے بعد ملے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی کے اندر کیا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کردار پیش کیا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار، اخلاق پیش کیا ہے۔ اور جب نبوت کا وقت ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، تو سب سے پہلے مکہ والوں کو کس چیز پہ بلایا ہے؟ کھانے پہ بلایا ہے، ان کی دعوت کی ہے، اس کے بعد ان کو اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ جب ان کو بلایا ہے اس پہاڑی کے اوپر تو ان سے کہتے ہیں کہ اگر اے مکہ والوں میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور چند ہی پل میں آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، تو اس ٹائم مکہ والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ سچے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے آپ کے پاس نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے۔ تو اس ٹائم مکہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں آپ سچے ہیں، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علاقے کے اندر کیسا اخلاق ہے کہ دوسرے لوگ، دوسرے مسالے کے لوگ، ان تک آخر ہماری دعوت کیوں نہیں پہنچ رہی؟ ہماری الحمدللہ خالص دعوت ہے، قرآن و حدیث کی دعوت ہے، ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ ہماری نماز کے اندر، کسی بھی نماز کے اندر، کسی نماز میں اگر کوئی صفیں پوری ہو جائیں، ورنہ ہماری مسجد کے اندر ایک نماز کے اندر پوری صف نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی 3-4 مساجد کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری سستیاں ہیں، ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ ان کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے ہم اپنی دعوت کو، ہم اس قرآن و حدیث کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، ہم لوگوں کو اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ جوڑیں تاکہ ان کو ہم اپنی دعوت دے سکیں۔ آپ دیکھیں جن کی دعوت کے اندر کوئی سچائی نہیں ہوتی، جن کی دعوت کے اندر کوئی مخلص پن نہیں ہے، وہ اپنی دعوت دے سکیں۔ آج دیکھیں عیسائی لوگ اپنی NGOs بنا کے ایسے لوگ علاقوں تک پہنچتے ہیں جہاں مسلمان کم پہنچتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اپنی دعوت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ تھر پار کر آپ سب بھائی جانتے ہوں گے کیسا علاقہ ہے۔ اب ایک وسکی والے، جو ایک شراب کی بوتل ہے، کمپنی ہے، وسکی نام ہے اس کا، کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں تو ان کے خیمے کے اندر پانی پینے کے لیے نہیں ہے،
ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس وسکی کی بوتل پڑی ہے۔ ہم نے جب ان سے پوچھا یہ کیسے آپ تک پہنچی، تو وہ کہتے اس طرح سے لوگ آئے تھے، انہوں نے ہم تک یہ پہنچائی ہے۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا ایک الحمدللہ خالص دین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اپنے آپ کی فکر کر رہے ہیں، لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا ہمسایہ نماز پہ کیوں نہیں آ رہا، ہمیں فکر نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے بیٹے نماز پہ کیوں نہیں آتے۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ اکثر مساجد کے اندر چند بزرگ ہوتے ہیں، حالانکہ ان بزرگوں کے گھر کے اندر نوجوان بیٹے بھی ہیں، نماز پہ نہیں پہنچتے۔ بہت مساجد دیکھی ہیں، ان مساجد کے اندر بزرگ نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے اور اپنے دین کا جتنا زیادہ ہو سکے کام لے۔ جزاکم اللہ خیر۔